بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. एक का दावा ये है कि मुख्तदी ने इमाम के बीच किरात करनी है। फातिहा ना, फातिहा ही हो गई ना, फातिहा भी तो किरात है। और दूसरे फरीक ने ये यानी जवाब दावा उसका ये है कि मुख्तदी ने खामोश रहना, इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना। ये वजाहत आ गई, इसी पर बात होगी। आगे चलेंगे। वक़्त जी कितना वक्त होना चाहिए? बराबर वक्त। उस दिन वक्त तकरीबन 10 दिन करना नहीं वैसे नहीं ये घंटा है काई नहीं हुई नहीं ठीक है। कितना हो गया मतलब टाइम रख लो, कितना हो गया कर लो, कोई नहीं। दा इधर दियां ते दा उधर दियां। जिस तरह के फैसला होया है कि पहली टर्न 10-10 मिनट की होएगी मुद्दई और मुद्दा आलिया दी, और बकिया टर्ना सारियां 5-5 मिनट दियां होणगियां। इस एतबार दे नाल टाइम 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। इतराज़ होया है कि साढ़े मुद्दा आलिया नूं फिर आखिरी टर्न जिहड़ी वो 10 मिनट की मिलनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा आलिया अगे इस तो पहला 10 मिनट की टर्न लै चुकिया है। इस वास्ते असूल के खिलाफ ये बात है कि मुद्दा आलिया जड़ा है वो आखिरी टर्न जी 10 मिनट की लै। टाइम बराबर करो लेकिन असूल के मुताबिक चलो।
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بات تو یہ دونوں صدروں نے کرنی تھی، لیکن چونکہ ادھر سے مناظر صاحب نے بات کر دی تو اس لیے اب مجھے بولنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا ہے ٹائم برابر ہونا چاہیے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم برابر ہونا چاہیے. اب خود حساب لگا لیں کہ پہلی مثلا باری ان کی 10 منٹ کی، میری بھی 10 منٹ کی، پھر 5 منٹ. اب 5 منٹ میں تو سارے برابر ہو گئے. اب جو آخری باری ہوگی مدعی کی، آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کے اعتبار سے وہ 5 منٹ زائد ہوں گے. وہ 5 منٹ کیا ہوں گے؟ اس کے بعد مجھے اگر ملیں تو پھر تو ٹائم برابر ہو جاتا ہے، اور اگر مجھے نہ ملیں تو ٹائم برابر نہیں ہوتا. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ٹائم برابر ہو. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ جب آخری باری ان کی آئے گی تو اس سے پہلے مثلا میری 5 منٹ ہے. اب 5 منٹ انہوں نے چونکہ زائد لینا ہے، اس زائد کے مقابل مجھے ہی 5 منٹ پہلے دے دیے جائیں. اب وہ گویا کہ میری جو آخری باری ہوگی مدعا علیہ کی وہ 10 منٹ کی ہو جائے گی، اور ادھر ان کی آخری باری وہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. اس طرح وقت کی برابری ہو جائے گی، وقت کی مساوات ہو جائے گی. یہی ہم کہتے ہیں کہ وقت برابر ہو، اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. مناظرہ ہے، شروع ہو رہا. جو آپ بھی جانتے ہیں کہ ٹائم تو برابر ایسے ہی رکھتے ہیں، لیکن جب ٹرنوں کی باری آتی ہے نا تو ٹرن کا ٹائم بھی برابر ہی ہوتا ہے. 5 منٹ کی بجائے کسی کو 10 منٹ نہیں دیے جاتے، البتہ 2 گھنٹوں کی بجائے 5 منٹ زائد کر دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے یہی ہوا ہے. اس لیے اگر 2 گھنٹوں میں ٹائم برابر ہوتا ہے تو 5 منٹوں کو زیادہ کر دیا جائے تاکہ پچھلا اصول توڑا نہ جائے. آپ کو ہر صورت مدعا علیہ ہیں، آپ کو آخری ٹرن میں 10 منٹ نہیں ملیں گے، آپ کو 5 ہی منٹ ملیں گے اصول کے مطابق، جیسے کہ پہلے مناظرے ہوتے رہے ہیں. البتہ 5 منٹ زائد اس لیے کیے جاتے ہیں کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ آخری ٹرن میں اپنے دلائل کو جو اس نے پہلے پیش کیے ہیں ان کو سمیٹتا ہے اور کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا. چونکہ نئی دلیل پیش نہیں کرتا اس لیے مدعا علیہ کو کوئی اس کے بعد ٹائم نہیں دیا جاتا یا اس سے زائد ٹائم نہیں دیا جاتا. اس لیے پہلے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے ہی کریں جیسے پہلے مناظرے ہوتے رہے. وقت کی برابری کا جو تقاضا ہے مساوات کا، اب دیکھیں نا خود حضرت مان گئے ہیں کہ جو مدعی کو اخیر میں 5 منٹ ملیں گے وہ زائد ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو جو 5 منٹ زائد ملے ہیں کہ آپ اپنے دلائل کو دہرائیں، تو مدعا علیہ نے کون سا ظلم کیا اور اس کو کیوں نہ 5 منٹ ملے؟ تو وقت تو کم از کم برابر ہونا چاہیے نا. اب وقت اس لیے اس میں تو یہ تو ایک سیدھی بات ہے، مساویانہ طور پہ بات ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کئی مناظرے ہوئے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، طریقہ یہی ہوتا ہے. اس میں آخری جو باری ہوتی ہے اس آخری باری سے پہلے مدعا علیہ کو 5 منٹ زائد دے دیے جائیں گے اور ادھر پھر مدعی کو 5 منٹ زائد دے دیے جائیں گے. اس طرح وقت کی برابری ہوگی تاکہ وقت میرا بھی برابر رہے، ان کا ہی برابر رہے. وقت کے اعتبار سے نہ زیادتی مدعی کی طرف سے ہو نہ مدعا علیہ کی طرف سے ہو. یہ تو بات واضح ہے، اس میں خواہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا یہ اصول نہیں حضرت میں نہیں شروع کر رہا. اس سے پہلے آپ نے مناظرے کیے، ویڈیو بھی آپ کے مناظرے موجود ہیں اور آڈیو بھی، ان میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ ایک بات پر ضد کر رہے ہیں پچھلے تمام اصولوں کو پامال کرتے ہوئے. ایسا نہیں چاہیے. جیسے چل رہا ہے ہمارا اصول ایسے ہی مناظرہ ہونا چاہیے. یہ 5 منٹ زائد اگر آپ لیں گے تو ایک شرط کے ساتھ کہ جیسے مدعی اپنی آخری ٹرن میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرتا، صرف اپنے پچھلے دلائل کو دہرا سکتا ہے، پچھلی کی ہوئی باتوں کو دہرا سکتا ہے. آپ بھی وعدہ فرمائیں کہ کوئی نئی دلیل پیش نہیں کی جائے گی اور کوئی
नए दलाल पेश नहीं किए जाएंगे। मामला हमारा तय हो गया। मौलाना ने जो मुझ पर एक पाबंदी लगाई है कि आखिरी बारी में आप भी नई कोई दलील पेश नहीं करेंगे, उसमें मैं इस आपकी बात को मानता हूं, अलबत्ता थोड़ी सी वजाहत करता हूं, वो भी इंसाफ के तकाजे के मुताबिक। जो 5 मिनट पहले मेरे होंगे वो तो जायद नहीं है ना, जो ऊपर 5 मिनट जायद, जिस तरह आपको 5 मिनट जायद मिलेंगे, उन 5 मिनटों में आपने पहली बात दोहरानी है, नई दलील नहीं पेश करनी। इसी तरह जो मेरी आखिरी बारी होगी उसमें मसला मुझे 10 मिनट मिलेंगे, पहले 5 मिनट में मैं दलाइल दे सकता हूं, वो मेरा हक है, मुस्तकिल पहले से चला आ रहा है। और जो दूसरे 5 मिनट होंगे उसमें आप मुझ पर पाबंदी लगा सकते हैं कि नई दलील आप पेश न करें। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, दूसरे 5 मिनट में कोई नई दलील बात नहीं पेश नहीं करूंगा, दोहराऊंगा। मौलाना अगर उलमाए कराम से फिर मसला तो हल नहीं होगा। आपने तो ऐसा ही किया है जैसे कहते हैं कुत्ता कुएं में। मैंने तो एक बात खत्म करने वाली बात की है, वगरना ये असूल के खिलाफ है कि मुद्दा अलैह अपनी आखिरी टर्न जायद टाइम के साथ ले। असूल के मुताबिक तो आपको 5 ही मिनट मिलने चाहिए। वो तो हमारी फराख दिली है कि हम 5 मिनट आपको जायद दे रहे हैं, और इस शर्त के साथ कि आप जैसे मुद्दाई अपनी आखिरी टर्न में, क्योंकि वो उसकी जायद टर्न होती है, आखिरी टर्न में वो 5 मिनटों में कोई जायद अपनी तरफ से ऐसी दलील पेश नहीं कर सकता जो इससे पहले उसने पेश ना की हो। वो सिर्फ अपने दलाइल को दोहरा सकता है। ऐसे ही आपको भी मुद्दई की तरह मुद्दा अलैह है, जो कि आप अगरचे आप 5 मिनट हमसे मुतालबा के तौर पर ले रहे हैं, मुतालबा से ले रहे हैं, वगरना असूल के खिलाफ है ये, तो आपको हम फराख दिली से ये जो 5 मिनट जायद दे रहे हैं वो इसलिए कि आप भी इस अपनी आखिरी टर्न में कोई नई दलील पेश नहीं कर सकते, एक। और दूसरी बात यह है कि आखिरी टर्न जो आपकी है उसमें हमारी तरफ से अगर शोर होगा तो ये हमारी शिकस्त होगी। अगर आपकी टर्न से, आपके तरफ से हमारी आखिरी टर्न में कोई शोर होगा तो ये आपकी शिकस्त होगी। इन दोनों बातों को मलहूज रखें और असूल का खून ना करें, ना इंसाफ का। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बात हमारी तय हो गई है। मौलाना ने वैसे एक लफ्ज ज्यादती का कहा है, जो इस टाइम के मुतालबे की बात को इन्होंने कुएं में कुत्ते के साथ तशबीह दी है। वो एक हराम चीज है, पड़ गई, उसको पाक करना जरूरी है। इंसाफ का मुतालबा करना, वक़्त के बराबरी का मुतालबा करना, ये उस तरह नहीं है। इसलिए ये तशबीह देना बहरा इनका दुरुस्त नहीं है। बहरा चूंकि इन्होंने कहा अब 5 मिनट देखो मुझे भी जायद मिल रहे हैं, 5 मिनट उनको भी जायद मिल रहे हैं, अब खुद इंसाफ करें। इस 5 मिनट जायद में मुझ पे भी पाबंदी हो कि मैं नई दलील पेश न करूं, उन पर भी 5 मिनट जायद में पाबंदी हो कि वो नई दलील पेश न करें। सीधी बात है, इसमें झगड़ने की क्या जरूरत है। पहले जो 5 मिनट मेरे होंगे उसमें मैं अपने दलाइल पेश करूंगा, जो दूसरे मेरे 5 मिनट होंगे उनमें बिल्कुल मैं कोई नई दलील पेश नहीं करूंगा, मैं भी अपनी पहले दलीलों को दोहराऊंगा। इसी तरह मौलाना अब्दुल रशीद साहब भी पहले अपनी दलीलों को दोहराएंगे। बाकी जो इनका दूसरा मुतालबा है कि शोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं। वहां नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक मैं तो ये कहता हूं बिल्कुल आराम, इत्मीनान, सुकून के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए। किसी की बारी में कोई दूसरा शोर न डाले। आखिरी बारी हो तब भी शोर नहीं डालना चाहिए, ये तो सीधी बात है। शोर डालना दुरुस्त नहीं हुआ था। हमारी तरफ से इंशाअल्लाह कोई शोर नहीं डाला जाएगा। टाइम कीपर 2 बिठा दें भाई। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुला सीना लेकर आए हैं। इससे पहले हनफी देवबंदी थे, अहले हदीस हुए हैं। हो सकता है कि नुमानी साहब आज हमको वो दलाइल पेश कर दें
جس میں حنفیت کی صداقت نظر آ جائے تو ہم تو اللہ سے ڈرنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم آج ہی آپ کی بات مان جائیں۔ اسی فراخ دلی کے ساتھ ہم الحمدللہ آپ کو 5 منٹ زائد بھی دیتے ہیں، اور باقی جو آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہ تشبیہ غلط دی گئی ہے، وہ اس لیے کہ اصول توڑا گیا ہے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں تمثیل کہاں ہوتی ہے، تشبیہ کہاں ہوتی ہے۔ وہ جو چونکہ اصول توڑا گیا، آپ نے بھی کئی مناظرے کیے ہیں اور آپ ان مناظروں میں مدعی بنتے رہے ہیں، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا، کیونکہ ایک اصول توڑا گیا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بارکاف آپ 2 ٹائم کیپر بٹھا دیں، گفتگو شروع ہوتی ہے الحمدللہ۔ بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جائیں، 2 ٹائم کیپر بیٹھ جائیں۔ گڑیاں ملا لیں بھائی، ادھر اپنے پاس کوئی چیز رکھ لیں کہ جس کا ٹائم ختم ہو لکھ جائیں، آپ لکھ بھی لیا کریں۔ اچھا پٹی گئی ہے، پٹی 11:14 چلو 15 ہو لین دیو نا، 15 ہو لین دیو، ہو ہی جانے 15 گل۔ دیکھ پھٹی رکھ لیں گے نا، کھڑکا دیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹائم کتنا بھائی جان؟ وقت ہے، چلو ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں مسئلہ فاتحہ فی الصلاۃ کی توضیح مقصود ہے کہ آیا نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے یا کہ نہیں، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے یا کہ نہیں، جبکہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی اس وقت تک نمازی کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا حکم ہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس میں اس امر کی توضیح کتب میں ملتی ہے کہ یہ جو آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ جو تم کو میسر ہو قرآن میں سے وہ پڑھو۔ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بھی فرائض الصلاۃ ستۃ کے تحت جب قرات کے فرض کی دلیل پیش کی ہے تو اسی آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کو پیش کیا ہے، اور صاحب نور الانوار نے بھی اس آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت لکھا ہے وَيُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي۔ یہ جو آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ہے فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، کہ یہ آیت فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے۔ گویا کہ احناف کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس بات کی توضیح نہیں ہے قرآن نماز میں کتنا پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 104، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اگر اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ھذا عموم لا یجوز تخصیصہ الا بدلیل،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अक़दस आम है, इसको खास करने के लिए खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान चाहिए। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, हम सब पढ़ते हैं। इसमें कायनात में अल्लाह के सिवा हर किस्म के इलाह की, माबूदाने बातला की नफी हो गई है। कोई अल्लाह के सिवा इलाह नहीं। ला नबी आबादी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हर किस्म के नबूवत की नफी, कि किसी किस्म का ना जिल्ली ना बरूदी कोई नबी नहीं आ सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ला सलात अला मन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब की सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये आम अल्फाज हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात इल्ला बिवुज़ूइन, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। वुजू किसको करना चाहिए? इमाम को भी, मुक्तदी को भी, मुनफरिद को भी। जो नमाजी है उसको नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना होगा। अगर वो कोई नमाजी, खा इमाम हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद हो, वो अगर वुजू नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होती, नहीं होगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता इल्ला बितहूरिन, पाकीज़गी के बगैर नमाज नहीं होती। पाक होना नमाजी के लिए जरूरी है। वो नमाजी खा इमाम हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद हो, जो नमाजी है उसको पाक होना जरूरी है। अगर वो पाक नहीं होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अक़दस है कि जो शख्स नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। आपने किसी को खास नहीं किया, आपने साफ फरमा दिया जो भी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, खा इमाम हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद। इसलिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है जो मैंने पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और रसूल की बात है। राविल हदीस अदरा मा रवा, कि जो हदीस का रावी होता है वो जो उसने बयान किया उसको बेहतर जानने वाला होता है। इसके मुतल्लिक़ भी उसूल की किताबों में मौजूद है, अहनाफ ने भी तस्लीम किया है। मैं इंशाअल्लाह वालों की जरूरत पड़ी तो पेश करूंगा कि रावी हदीस बेहतर जानता है जो उसने बयान किया। और ये रावी हदीस तो हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जिनके बारे में इमामुल कलाम वाले ने भी लिखा। और ये जो मौलाना महमूदुल हसन साहब हैं, मदरसा देवबंद के शाखुल हदीस रहमहुल्लाह, उन्होंने भी लिखा, मारिफुल हदीस में भी लिखा। और इसी तरह मेरे पास आसनुल कलाम मौजूद है मौलाना सरफराज खान साहब की। वो सफदर साहब अपनी इस किताब में लिखते हैं कि उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मसलक था कि वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। उनका यही मजहब, यही मसलक और यही उनकी तहकीक थी। पैगंबर का सहाबी तहकीक किससे करता है? दोस्तों, मनाज़रे की इब्तिदा है। मैं आपसे मुतालबा करूंगा खुदा के लिए, कोई जिद की बात नहीं है। मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर बंदा परवर मुनसफी करना, खुदा को देखकर। हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के सहाबी, वो बदरी जो मगफूर हैं, हम मुसलमानों के नजदीक वो जन्नती हैं। सहाबी रसूल हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं। मौलाना सरफराज खान साहब लिखते हैं कि उनकी यही तहकीक थी। उन्होंने तहकीक किससे की? सहाबी रसूल किससे तहकीक करता है? कोई मसला मौलाना यूनुस साहब नुमानी से पूछता है, कोई मुफ्ती आले हदीस मौलाना मुबश्शिर अहमद रुबानी से पूछता है, कोई दोस्त आकर मेरे मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब ज़हीर से मसला पूछते हैं, कोई काजी अब्दुल रशीद से पूछता है। ये इन लोगों की तहकीक होती है जो हम लोगों से मसला पूछते हैं। लेकिन वो पैगंबर के सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, वो अल्लाह के नबी का जो फरमान पेश करते हैं उसका माना क्या लेते हैं कि वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करते थे। इंशाअल्लाह आइंदा ये दलाल भी पेश करूंगा। लेकिन एक बात समझने वाली है कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, बदरी सहाबी जो अल्लाह के नबी के फरमान को पेश फरमा रहे हैं, ये अल्फाज चूंकि आम हैं, इनमें सूरह फातिहा का लफ्ज मौजूद है। हमारी तुम्हारी तहरीर जिनके नीचे हमारे मास्टर साहब और तुम्हारे मास्टर साहब ने भी साइन किए हैं, वो मुक्तदी के लिए इमाम के पीछे सूरह फातिहा की तहकीक करना चाहते हैं। इसलिए एक तो मुक्तदी को खास किया गया, दूसरा इसमें सूरह फातिहा के लफ्ज को खास किया गया। आप कहेंगे कि इसमें मुक्तदी का जिक्र नहीं है, लेकिन आप इस हदीस से मुक्तदी को निकाल नहीं सकेंगे क्योंकि मुक्तदी भी इसमें शामिल है। जैसे इमाम पर सूरह फातिहा का पढ़ना लाजिम, अकेले पर सूरह फातिहा का पढ़ना लाजिम,
اسی طرح مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم، وگرنہ اس کا معنی یہ بنے گا کہ اگر مقتدی پر لازم نہیں ہے تو امام پر بھی لازم نہیں ہے، اگر مقتدی پر لازم نہیں ہے تو اکیلے پر بھی لازم نہیں ہے، اگرچہ آپ کا مسلک یہی ہے وَأَدْنَىٰ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ یا عِندَ أَبِي حنیفہ کہ آپ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف ایک آیت قرآن کی پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا مذہب نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ مقتدی کی بات کریں، لیکن ایک بات سن لو شروع سے میرے دوستو بزرگوں، یہ محفل علماء کی ہے، یہ مجلس علماء کی ہے، انصاف آپ پر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم مقتدی کا ذکر دکھائیں گے کہ مقتدی فاتحہ پڑھے، اس طرح آپ کو بھی خاص کر کے سورہ فاتحہ کا لفظ دکھانا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ مقتدی کا لفظ دکھائیں، میں انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا، لیکن جس طرح مقتدی کا مطالبہ آپ کی طرف سے ہوگا اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتیں امام کے پیچھے نہ پڑھی جائیں۔ ہمارا یہ مسلک ہے کہ امام کے پیچھے 113 صورتیں نہ پڑھی جائیں مگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ ہم وہ حدیث پیش کریں گے جس میں سورہ فاتحہ کا لفظ ہوگا کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، اسی طرح آپ کو وہ حدیث دکھانی ہوگی جس میں سورہ فاتحہ کا لفظ ہوگا، مطلق قرات کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ مطلق قرات میں تو پورا قرآن آتا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی دوسری صورتیں بھی آتی ہیں، آل عمران آتی ہے، نساء آتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جس مسئلہ پر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، جس پر فریقین کے دستخط ہیں وہ تحریر بھی یہی ہے کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس میں امام کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، منفرد کی بحث کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہم دونوں فریقوں کا یہ جو آج اجتماع ہے یہ کس لیے ہے کہ مقتدی سورت فاتحہ پڑھے یا چپ رہے۔ مولانا نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں بھی مقتدی کے سورت فاتحہ پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں۔ بے شک قرآن پاک سامنے رکھیں، یہ بتا دیں اس سے، اور یہ اخیر میں خود بھی اعتراف کر گئے ہیں کہ ہم مقتدی کے لیے پیش کریں گے، مقتدی کے لیے پیش ہے۔ تو مولوی صاحب یہ آپ نے 10 منٹ کی اپنی باری ضائع کیوں کر دی؟ یہ پہلی باری تھی نا 10 منٹ کی، اس 10 منٹ میں آپ نے اپنی کوئی دلیل مقتدی کے لیے پیش کرنی تھی، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ ہم پیش کریں گے، ہم پیش کریں گے۔ اب یوں خود وہ اقرار کر رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ جو آیت پڑھی اس کا بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ پھر لا صلاۃ کے لیے، لا صلاۃ جو بخاری شریف کی روایت ہے اس کو تشبیہ دی ہے انہوں نے لا الہ الا اللہ اور لا نبی بعدی کے ساتھ، اور خواہ اپنی طرف سے زور لگایا کہ اس میں مقتدی کو کسی طرح داخل کر دیا جائے لا صلاۃ میں، زور لگا کے پھر کہتے ہیں جی یہ ایسے ہی جس طرح لا الہ میں ہر قسم کے الہ کی نفی ہے، لا نبی بعدی میں ہر قسم کے نبی کی نفی ہے، اسی طرح لا صلاۃ میں ہر قسم کی نماز کی۔ یہ آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہا نا، اب خود سوچیں، کیا ان سے خود ہی پوچھیں یہ لا صلاۃ کی حیثیت وہی ہے جو لا الہ الا اللہ اور لا نبی بعدی کی ہے؟ اگر کوئی کسی قسم کا الہ مانے تو مسلمان رہتا ہے، کوئی کسی قسم کا نبی رسول پاک کے بعد مانے تو مسلمان رہتا ہے۔ اب اگر کسی طرح نماز مانے تو آیا وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ اگر تمہارا یہی نظریہ ہے تو صاف کھل کے کہہ دو کہ جو امام کے پیچھے چپ رہنے کے قائل ہیں وہ کافر ہیں، صاحب کہو۔ پھر تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور لا نبی بعدی کے ساتھ تم تشبیہ دو، اور اگر یہ تمہارا نظریہ نہیں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ اور لا نبی بعدی کے ساتھ تشبیہ دینے کی اجازت نہیں۔ اب یہ میرے پاس ہے ترمذی شریف،
یہی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے بارے میں امام ترمذی، یہ میرے پاس جو ترمذی ہے اس کا صفحہ 65 ہے، اس میں امام ترمذی فرماتے ہیں اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا كان وحدہ، کہ یہ لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا جو معنی ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اکیلے نماز کا تعلق ہے ہی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جابر بن عبداللہ ہے سو قال من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون براء قال احمد فہذا رجل من اصحاب النبی، امام احمد فرماتے ہیں یہ ایک صحابی ہے، حضرت جابر کون ہے؟ ایک تأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ان ھذا اذا کان وحدہ، کہ حضرت جابر وہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اذا کان وحدہ، اذا کان۔ اب کیا خیال ہے، یہ حضرت جابر پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دیں گے؟ کیونکہ وہ لا صلاۃ میں تخصیص کا قائل ہو رہا ہے، لا صلاۃ میں تخصیص کا قائل ہو رہا ہے، اذا کان۔ اور یہی ابو داؤد شریف میں موجود ہے، یہی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں ہے حضرت سفیان اسی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ لا صلاۃ مقتدی کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ لمن یصلی وحدہ، اکیلے آدمی کے لیے۔ تو مولوی صاحب ان کو تو خواہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور ویسے بھی مولوی صاحب نے خود اخیر میں اقرار کر لیا کہ میں مقتدی کے لیے دلائل پیش کروں گا۔ واہ جی واہ، اب انہوں نے تو مقتدی کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کا قرآن ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ امام نسائی نے یہی باب باندھا ہے، باب یہ کہ تعویل قولہ تعالی عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نیچے نبی پاک کی ایک حدیث نقل کی ہے، نیچے نبی پاک کی ایک حدیث، یہ امام نسائی صحیح ستہ کا ایک مانا ہوا امام، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں اور آیت کی تشریح نبی پاک سے، آیت کی تشریح امام نسائی کے بقول یہ نیچے والی حدیث یہ تعویل اور تشریح کرتی ہے قرآن پاک کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن کی۔ اس میں آتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا۔ یہ روایت بطور استدلال کے بعد میں آئے گی، فی الحال میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ امام نسائی نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو تفسیر، تعویل اور تشریح بنایا ہے قرآن پاک کی آیت کے لیے، گویا کہ اب قرآن پاک میں تھا اذا قرئ القرآن، آپ جانتے ہیں قرئ فعل مجہول کا صیغہ ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہوا کرتا، حدیث میں اس فاعل کا ذکر آ گیا، رسول پاک نے ذکر کر دیا اذا قرأ، ضمیر جا رہی ہے طرف امام کے، انما جعل الامام جس کا پہلے تذکرہ ہے کہ قرأ کون پڑھے؟ امام پڑھے، تم چپ رہو، تم سے مراد کون؟ مقتدی، تم سے مراد کون؟ اب قرآن پاک کی آیت اور بقول امام نسائی کے اس کی تشریح اور تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ امام پڑھے گا، مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے، تمہیں امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یہ پیش کر دیں یا حدیث پیش کر دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ ویسے تو مقتدی چپ رہے، ویسے تو مقتدی چپ رہے لیکن سورت فاتحہ کے وقت چپ نہ رہے۔ پورے قرآن میں ایک آیت بھی مولانا عبدالرشید سلی پیش نہیں کر سکتے انشاءاللہ، اور صحیح صریح حدیث
جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ باقی مقتدیوں کے لیے تو حکم ہے اذا قرأ فانصتوا، کہ باقی صورتوں کے وقت وہ چپ رہے گا، لیکن فاتحہ جب پڑھی جائے گی تو اس وقت اس نے چپ نہیں رہنا، وہ خود اپنی پڑھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ میری دلیل ہے قرآن پاک کی آیت اور امام نسائی صحاح ستہ کے جو مانے ہوئے امام ہیں ان کے بقول تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر جب قرآن پاک کی طرف کی آ جائے تو وہاں کسی اور کی تفسیر چل سکتی نہیں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول امام نسائی کے اس کی تشریح کیا فرما دی؟ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، یہ مقتدیوں کو حکم ہے۔ کس کو حکم ہے؟ مولانا نے تو مقتدی کے لیے کوئی نہ آیت پیش کی اور نہ انشاءاللہ پیش کر سکیں گے، نہ حدیث پیش کی اور خود اقرار کیا کہ میں نے پیش نہیں کی، خود اقرار کیا پیش کریں گے، ٹھیک ہے جی، آئیں گے جب وہ انشاءاللہ آپ پیش کریں گے اس وقت وہ بھی بات آ جائے گی۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے پہلے نمبر پہ قرآن پاک کی آیت یہ پیش کر چکا ہوں، اور ویسے بھی اس کا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کتاب القراءت بہقی کے اندر روایت موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ ابن مسعود، یہ کتاب القراءت للبہقی، اس کا صفحہ ہے 109، اس کے اندر عبداللہ ابن مسعود قال فی القراءت خلف الامام انصت، مولانا نے یہ فرمایا کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے اس مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں بھی مقتدی کا ذکر نہیں، جو حدیث پیش کی ہے اس میں زور لگا کر مقتدی کو داخل کیا ہے، حالانکہ اس میں مقتدی داخل نہیں ہے۔ ایک دو باتیں کی ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب دیتا ہوں۔ مولانا نے یہ فرمایا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آیت میں نے پیش کی ہے اس میں مقتدی کا ذکر نہیں۔ پہلے ملا جیون سے تو پوچھ لینا تھا۔ نور الانوار یہ اصول فقہ کی کتاب ہے، مولانا آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ نے بھی پڑھائی ہوگی، اس میں لکھا ہے فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، کہ یہ عید فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر پڑھنا واجب کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اس میں مقتدی کا ذکر نہیں، اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، غلط کہتے ہیں آپ نے بڑوں سے پوچھ لینا تھا۔ دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ میں زور لگا کر مقتدی کو داخل کیا ہے، آپ زور لگائیں اور مقتدی کو خارج کریں اس حدیث سے۔ میں نے یہ ثابت کیا ہے لا صلاۃ کا معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ عام ہیں، اس میں مقتدی بھی شامل ہے، امام بھی شامل ہے اور اکیلا بھی شامل ہے۔ جیسے ہر نمازی کو وضو کرنا چاہیے، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، نماز میں پاکیزگی ضروری ہے، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو۔ اسی طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں امام، مقتدی اور منفرد سب شامل ہیں۔ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور لا صلاۃ الا نبی بعدی کا ایک ہی حکم ہے۔ مولانا ہمارا یہ عقیدہ ہے، سن لے غور سے، لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، لا صلاۃ لا نبی بعدی کا منکر کافر ہے، اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا منکر بھی کافر ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مان رہا۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا یہ معنی لیا ہے اذا کان وعدہ، یہ ان کی بات منسوخ ہے، اس ترمذی شریف کو اٹھاؤ، اس میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا ہے اس مسلک کو کہ وہ امام کے پیچھے پڑا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا آپ نے کہا کہ حضرت سفیان نے کہا، امام ابو داؤد کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سفیان نے کہا قال سفیان لمن یصلی وحدہ، کہ یہ اکیلے کے لیے ہے۔ یہ روایت کیسے آپ نے پیش کی؟ سفیان سے۔ سفیان سے کون بیان کرنے والا ہے؟ ابو داؤد اور سفیان کی آپس میں ملاقات ثابت کریں۔ کہاں سے آپ تشریف لائے ہیں؟ ایک اہل حدیث طالب علم کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تڑپا کے رکھ دوں گا، اہل حدیث طالب علم ہوں، ان کی ملاقات ثابت کرنی ہوگی آپ کو کہ سفیان اور امام ابو داؤد، چونکہ ابو داؤد سفیان سے
بیان کر رہا ہے. ابو داؤد کی ذرا ملاقات تو ثابت کریں حضرت سفیان سے. پھر آپ نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن کی آیت پیش کر کے جس کے بارے میں آپ کے بڑوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو پیش نہ کرو آپ قابو آ جائیں گے. آپ کے بڑوں نے کہا تھا وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، جب قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو دونوں کو چھوڑ دو. آپ نے ملا جیون کو بھی آج چھوڑ دیا. آپ کی کئی کتابیں حسامی وغیرہ اٹھائیں، نور الانوار اٹھائیں، ان میں لکھا ہے کہ وَإِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، جب قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو ان دونوں کو چھوڑ دو. اہل حدیث کا عقیدہ ہے قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی. لیکن تم نے لکھا، تمہارے بڑوں نے لکھا کہ قرآن کی آیتیں جو آپس میں دونوں ٹکرا جائیں دونوں کو چھوڑ دو. اور ایک طرف انہوں نے لکھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دوسری طرف انہوں نے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، دونوں آیتوں کو پیش کیا ہے اور یہ تعارض پیش کیا ہے انہوں نے. اس کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الکلام میں لکھا ہے کہ اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ کے بارے میں 6-7 شان نزول ہیں، 6-7 اقوال ہیں. اور مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا ہے کہ دو قول اگر آپس میں متعارض آ جائیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ تفسیر کے معنی میں آ کر ایسی بات کرتے ہو جو غلط ہے. اور آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ نسائی شریف میں اوپر تو باب باندھا گیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نیچے یہ آیت حدیث کون سی ہے؟ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہی حدیث پیش کی ہے نا آپ نے. مولانا سنو، اس کی سند میں ابن جلان ہے جو کہ ابو ہریرہ کی حدیثوں میں ختم کرتا تھا، صحیح الحفظ ہے. اور سن لو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہمارے پاس موجود ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولانا نے ایک بات کہی ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اب اس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ مقتدی کو اس میں داخل نہ مانے، اس میں داخل نہ مانے مقتدی کو لا صلاۃ بہ. اب یہ کہ اس میں داخل ماننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ مولانا سب سے پہلے یہاں لکھے نا کہ جو لا صلاۃ کے اندر مقتدی کو داخل نہیں مانتا وہ کافر ہے. ذرا مہربانی کریں، جب وقت ہٹانا جی ذرا لکھیں. مولانا نے اپنے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، سن لو میرے الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا منکر کافر ہے. میں لے کر دیتا ہوں. لا صلاۃ میں مقتدی کی بات آ رہی ہے کہ مقتدی داخل ہے. ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل آپ کا قول جیسے یہ اکیلے کے نہیں سمجھتے، اس لیے میں کہوں گا کہ امام خطابی کہتے ہیں ھذا عموم لا يجوز تخصیصه الا بدلیل. کیا اگر آپ اس حدیث کا یہ معنی لیں گے آپ کے بزرگ کسی کا نام پیش کریں گے تو ہم پیش کریں گے کہ کون سے صحابہ تھے، کون ائمہ دین تھے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. اور صحابی سورہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں وہ خود امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ کے بزرگوں نے مانا ہے، آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. بات دیکھیں جی، میرا ٹائم بعد میں ہوگا. نہیں میرا ٹائم بعد میں ہوگا. بات ذرا سنیں. اب لا صلاۃ میں بات آ رہی ہے کہ مقتدی اس میں داخل ہے یا نہیں. مقتدی اس میں اب لا دیکھو لا الہ نہ اب نہیں شمار ہو رہا. میں ان کی اس بات کا ذات کروں گا جو میں نے لکھوانا ہے ان سے جو انہوں نے کہا ہے. ہاں شو بالکل نہیں. آپ ان کے دلائل کا جواب دے رہے ہیں لہذا آپ کا ٹائم شمار ہونا چاہیے. نہیں لیکن جو بات قومی ہوتی ہے اس کا بھائی بات ذرا بیٹھے، آپ لوگوں کو نہیں پتا. آپ بیٹھیں ذرا، ہمیں پتا ہے. آپ ذرا بیٹھے نا، آپ ذرا بیٹھیں. دلائل کی بات آ رہی ہے ذرا. نہ کیوں نہیں چلے گا؟ ایک جھوٹ خامہ کا اتنا بڑا فتویٰ کفر کا، معمولی بات نہیں ہے، فتویٰ کفر کا. دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کوئی تخصیص مانتا ہے تو کافر. اب اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے لا صلاۃ کو. اگر لا الہ الا اللہ میں جس طرح تخصیص کرنے والا کافر ہے، لا صلاۃ میں تخصیص کرنے والا کافر ہے. یہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ لکھ کے دیں یہاں پر، یا کہیں میں اس طرح تخصیص ماننے والے کو کافر نہیں کہتا، میں نے جو فتویٰ لگایا تھا غلط کیا تھا. ہاں 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 متکلم جب اپنی کلام کرتا ہے تو اس کی وضاحت یہ ٹائم سے خارج ہے. ہاں ٹھیک ہے. غلط بھی سمجھ سکتے ہیں ہاں. متکلم کی کلام کو، ہاں کسی متکلم کی کلام کو غیر تو غلط بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن متکلم جو خود جب اپنی کلام کی وضاحت کرے تو اس کا معنی وہی لیا جائے گا جو متکلم کہہ رہا ہے. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ لا نبی آبادی ان کا منکر کافر ہے،
اسی لیے ہم کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ متفق علیہ حدیث ہے جس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا کہ بلا شبہ سند کے لحاظ سے یہ حدیث. اچھا ذرا تھوڑا سا ہاں ٹھیک میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں. اللہ کے نبی کی متفق علیہ جی صحیح حدیث کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ لیٹر دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا تخصیص میں تو آپ کا اختلاف ہوگا کہ جو تخصیص کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو تخصیص نہیں کرتا اس کے بارے میں آپ کو لیٹ کر دینا پڑے گا کہ وہ کافر ہے، وہ حدیث کے منکر ہیں. بس اب بات ہوگی، میں بھی کر سکتا ہوں. آؤ نظر بات ہوگی آپ کی. دیکھیں لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے نا؟ تخصیص کا قائل کافر، ذرا بولو آگے سے کچھ جواب دو. لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے. لا نبی آبادی میں نبی میں کوئی تخصیص کرے جی تشریعی نہیں، غیر تشریعی، اصلی نہیں، بروزی، کوئی یوں کر کے کہے قائل ہو تو وہ کافر. اسی طرح لا صلاۃ میں یوں کوئی تخصیص کرے تو کیا وہ تخصیص کرنے والا کافر ہے؟ بات تو یہی کر رہا ہوں میں آپ سے، ادھر میری طرف توجہ کریں. لا نبی آبادی اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو آپ نے اس کی تشبیہ دی ہے، میں وہی کہتا ہوں یہ آپ نے بالکل غلط دی ہے. لا صلاۃ میں تخصیص کا قائل کافر نہیں اور لا الہ الا اللہ میں تخصیص کا قائل کافر ہے. اب اگر واقعتاً لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ مانتے ہیں تو جس طرح لا الہ الا اللہ میں کوئی تخصیص کا قائل ہوگا تو وہ کافر ہوگا، اسی طرح پھر لا صلاۃ کے اندر بھی جو تخصیص کا قائل ہوگا تو وہ کافر ہوگا. اگر یہ آپ کا فتویٰ ہے تو آپ اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اور اگر آپ کا یہ فتویٰ نہیں تو آپ صاف اقرار کریں کہ میں نے لا صلاۃ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے غلط دی ہے. بس اقرار کریں، بات چلے. ہاں جی دیکھو بھائی میں متکلم موجود ہوں، افسوس تو یہ ہے کہ مولانا میری بات کو سمجھ نہیں ہے. میں متکلم موجود ہوں، اپنی کلام کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جو میں نے بیان کیا اس کا معنی کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا منکر کافر ہے، میں منکر کی بات کر رہا ہوں، تخصیص کی بات نہیں کر رہا. یہ ٹیپیں سونے ویڈیو موجود ہے، یہ دوست موجود ہے. میں ایک ہے تخصیص، ایک ہے انکار. میں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے مولانا وہ انکار کے متعلق، تخصیص کے متعلق. لا الہ کی تخصیص کرے تو پھر میری بات کو سمجھیں. ہاں ٹھیک ہے، ہاں وضاحت کریں نا. جب میں نے یہ الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہ کافر ہے. اسی طرح یہ حدیث رسول ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کا منکر کافر ہے. اس کے سمجھنے میں اگر کسی کو کوئی غلطی لگی ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے تخصیص کا. اگر آپ یہ مجبور کریں گے کہ تخصیص کے متعلق لکھو وہ کافر ہے تو پھر آپ کو اس بھی لے کر دینا پڑے گا جو اس حدیث کو عموم کے ساتھ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا عموم لا یجوز تخصیصہ الا بدلیل. ان کے متعلق آپ کو لے کر دینا پڑے گا کہ وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں ایسی بات نہ ہو جاؤ، یہ عوام کو نہیں سمجھ آئے گی. آپ صرف میری جو تمثیل ہے جو میں نے پیش کیا ہے اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ الفاظ عام ہیں، یہ بھی الفاظ عام ہیں. اس طرح آپ نے مبتدی کو خالق کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مبتدی نکل نہیں سکتا. اور ایسے ہی کہ جیسے میں نے دوسری مثال دی تھی وہ شاید آپ نے پھر مان لیا کہ بغیر وضو کے نمازی کی نماز نہیں ہوتی، امام ہو مبتدی ہو جمون. چلو بس کریں. اچھا ایک حدیث پیش نہیں کر سکتے. اچھا جی ادھر کریں جی. ٹائم بات نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. مولوی اپنی غلطی کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا. یہ اسی طرح ہے، یہ اوپر سے کہیں کہ میں تو جی آج دلائل ظاہر ہو جائے تو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ضد کا یہ حال ہے. بھائی سیدھی بات ہے، تم کہہ دو اس کے ساتھ تشبیہ غلط ہے اور بات ہی واضح ہے. لا الہ الا اللہ عقیدے کا مسئلہ ہے بھائی. لا صلاۃ ایک اجتہادی مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس کا جی. دونوں کے ساتھ کس طرح ملایا جا سکتا ہے؟ خواہ ظلم نہ کرو، مرنا ہے، مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. بہرحال جی بات جو میں کہہ رہا تھا، سفیان ابن عیینہ، دیکھو سفیان ابن عیینہ روایت کی سند میں موجود ہے، روایت کی سند میں موجود ہے. سفیان ابن عیینہ امام ابو داود اپنے استاد قتیبہ ابن سعید اور ابن سرخ سے روایت کرتے ہیں. وہ دونوں سفیان سے، وہ آگے امام زوری سے، وہ محمود ابن ربی سے، وہ حضرت عبادہ سے. اس طرح یعنی با سند موجود ہے. با سند پورا جو با سند موجود ہے اسی با سند کے بارے میں آگے امام سفیان کی بات وہ نقل کرتے ہیں کہ سفیان کہتا ہے لمن یصلی وحدہ، لمن یصلی، کہ یہ اس کا تعلق اکیلے نمازی کے ساتھ ہے، مقتدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی
اب لا صلاتا کے لیے بھی ان کے پاس دلیل مقتدی کے لیے نہیں ہے. دیکھو اب اپنی طرح سے کہتے ہیں خواہ فلاں ہو خواہ فلاں ہو. یہ خواہ فلاں ہو رسول پاک نے فرمایا ہے؟ جب رسول پاک نے نہیں فرمایا تو مولوی صاحب یہ آپ کا اپنا قول ہے نا، اور آپ کا اپنا قول حجت اور دلیل نہیں. لا پیغمبر کریم کی حدیث، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقتدی کے لیے صاف اور صریح پیش کرنا، اور تمہارا کام ہے تمہارے مذہب کو قبول کرنا، ہمارا کام ہے. پر یقین جانیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ ذرا خیر ہے، ہاں مطلب یہ ٹھیک ہے بھائی، نہ کوئی نہ بولے، خاموش رہو. اچھا جی، اس لیے پھر آپ خواہ خواب یہاں کے لیے فقر ما تیسر کے لیے جی فلاں حنفی مولوی کہتا ہے. بھائی تم وہ بتا تو کہا کرتے ہو ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول پاک کا کلمہ پڑھا ہے یا ملا جیون کا پڑھا ہے؟ ملا جیون کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ کا پڑھا ہے؟ ایک امتی کا قول بلا دلیل حجت نہیں. جب حجت نہیں ہے خصوصاً تمہارے عقیدے کے مطابق، تو مولوی صاحب اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے کیا ہے؟ اور یہ سفیان ابن عیینہ یہ خود پیش کر رہے تھے راوی الحدیث ادرا بما فی. یہ راوی الحدیث ہے، اور وہ حدیث کا معنی کیا بیان کرتا ہے؟ لمن یصلی وحدہ. کس حدیث کا معنی کیا ہے؟ وحدہ. یہ کون ہے؟ راوی الحدیث، راوی الحدیث ادرا بما فی. مولوی صاحب آپ کا اپنا قانون آپ کے سر لگے گا. اچھا جی، اور میں نے جو آیت پیش کی تھی، آیت کے لیے دیکھیں امام نسائی کے بقول مولانا نے اپنے بڑیاں تو جان چھڑان واسطے، دیکھو اپنے بڑوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی امتی کا قول قابل قبول نہیں ہے. تو پھر مولانا یہ سفیان بن عیینہ جس کو پیش کر رہے ہیں یہ نبی ہے؟ اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ سفیان کے بارے میں جو میں نے مطالبہ آپ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ سفیان بن عیینہ جو کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے وہ نقل کرنے والے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے حوالہ دیا ہے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا یا ان کا قول نقل کیا. اس کی سند تو پیش کرو کہ جب حضرت ابو داؤد کی اور حضرت سفیان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے. میرا یہ دعویٰ ہے، آپ ان کی ملاقات ثابت کریں. جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہنے والے ہیں کہ سفیان کا یہ قول ہے، پہلے ان کی ملاقات تو ثابت کریں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں. یہ سند آپ کو پیش کرنی ہوگی اور امام ابو داؤد کی امام سفیان بن عیینہ سے ملاقات ثابت کرنی ہوگی، وگرنہ آپ کی بات فضول ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے نا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. مولانا ادھر دھیان کریں، بعد میں کہیں کہ جواب نہیں دیا. اس حدیث میں ایک راوی ابن اجلان ہے جو صحیح الحفظ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کو یہ خلط ملط کر دیا کرتا تھا. یہ تقریب ہے ہمارے پاس، میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لو، میرے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ موجود ہے، صحیفہ حمام بن منبہ. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حدیث بیان لکھوانے والے ہیں. وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو آپ نے نسائی سے پیش کی ہے. اس میں یہ الفاظ تو ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا. اس میں واذا قرأ فانصتوا کے الفاظ نہیں ہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھوائی ہوئی کتاب صحیفہ حمام ابن منبہ سے یہ آپ الفاظ اسی طرح بالترتیب جس طرح آپ نے پڑھے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے دکھا دے، آپ کے سامنے میں ابھی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو جو رسول اللہ کا فرمان آپ پیش کر رہے ہیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم کل بھی سردار صداقت کے امین تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. اگر پہلے حنفی تھا پھر بھی حنفیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اپنی صداقت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت تو کرو. تمہارے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے. تم نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کے بارے میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہہ دیں گے کہ ہمارے بڑوں نے تو لکھا ہے، آپ جان چھڑائیں گے اپنے بڑوں سے، لیکن چھوڑنے نہیں دوں گا. ان کا علم آپ جتنا بھی نہیں تھا کہ حضرت امام
حضرت امام عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ 4 5 6 7 اقوال ہیں اس کے بارے میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کی تفسیر میں اور اس کے شان نزول میں. تو مولانا سرفراز خان صاحب نے لکھا کہ 2 قول متعارض آ جائیں گے تو دونوں کو چھوڑ دیا جائے گا, بات نہیں مانی جائے گی. اس میں تو 6 7 اقوال موجود ہیں, آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پھر سن لیں, اس سے آگے میں آپ کو بتاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ مکے میں نازل ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. مدینے میں اللہ کے نبی چلے گئے, صحابہ چلے گئے, جماعت ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کے پیچھے لوگ باتیں کیا کرتے تھے. اٹھاؤ بخاری, اٹھاؤ مسلم, اٹھاؤ نسائی, ہم حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں. زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے اپنی حاجت کے بارے میں. حتی نازلت حافظوا علی الصلاۃ الوسطی, حتی نازلت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت. جب یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, تو پھر ہم خاموشی کا حکم دیے گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نازل ہوئی, صحابہ نے پڑھی, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام کے پیچھے اپنی حاجت کی باتیں کی. یہ جو آیت ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے پیچھے صحابہ کو اپنی خاص باتیں, اپنی ضرورت کی باتیں, اپنی حاجت کی باتوں سے نہیں روکتی. قرآن سورہ فاتحہ یہ اس سے بھی کیا گزرا ہے نعوذ باللہ. اور جیسی صورت نہ قرآن میں ہے, نہ انجیل میں ہے, نہ تورات میں ہے, نہ زبور میں ہے. اللہ پاک نے جتنا کلام نازل کیا ہے سارے کلام سے افضل ترین اگر صورت ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے. اہل حدیث ہو, تمہیں مبارک ہو جو تمہیں نمازوں میں پڑھنی مجھ سے ہوئی اور تم نے اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کیا. تم کہتے ہو کہ یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی نفی کے لیے آئی ہے. آؤ اللہ کے قرآن سے ثابت کرو. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں جو آیت میں نے پیش کی, جس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا ایک آیت نہیں پیش کریں گے. زور تو لگا دیا سارا, لیکن سن لو. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سفیان ابن عیینہ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کیا یہ نبی ہے؟ نبی کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے ابھی کہا تھا جو حدیث کا راوی ہو حدیث کا مطلب وہ زیادہ جانتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہی حدیث کا راوی ہے اور یہی حدیث کا راوی بیان کر رہا ہے لمن یصلی وحدہ, اور یہ با سند روایت موجود ہے. ابو داؤد میں با سند موجود ہے. حدثنا قتیبۃ بن سعید وابن السرح قال حدثنا سفیان عن الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا قال سفیان لمن یصلی وحدہ. اسی حدیث یہ جو با سند روایت ہے اس میں راوی آ رہا ہے سفیان جو حدیث کا مطلب بیان کرتا ہے کہ راوی حدیث بیان کرتا ہے لمن یصلی وحدہ, لمن یصلی وحدہ. با سند موجود ہے, با سند موجود ہے. اور پھر خود خامخواہ عبدالحی لکھنوی نے کچھ 7 قول لکھے بھئی اس بات تو ہے با سند صحیح. با سند میں نے کتاب القراءۃ للبہقی سے پیش کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو با سند صحیح نزول فی الصلاۃ موجود ہے. امام احمد فرماتے ہیں جو امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جو آج کل بڑا شائع ہو چکا ہے اس کی 22ویں جلد میں صفحہ 295 پر قال احمد اجمعوا علی انہا نزلت فی الصلاۃ, کہ اس کے نزول فی الصلاۃ پر اجماع ہے, اس کے نزول فی الصلاۃ پر. اور صحابہ میں سے کوئی صحابی یہ کہے کہ جی یہ نماز میں نازل نہیں ہوئی, نماز میں فی الصلاۃ, یہ نزول فی الصلاۃ کا کسی نے انکار نہیں کیا. امام احمد فرماتی ہیں کہ یہ کیا ہے, نزول فی الصلاۃ پر اجمعوا اجماع ہے. اسی طرح مغنی ابن قدامہ یہ فقہ حنبلی کی ایک مانی ہوئی کتاب ہے, اس میں بھی امام ابن قدامہ حنبلی امام احمد کی وہ بات نقل کرتے ہیں کہ اجمع الناس علی ان هذه الآیۃ نزلت فی الصلاۃ, کی یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اب ایک طرف ہے پوری امت کا اجماع جو کہتا ہے کہ اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, نماز میں نازل ہوئی. اور نماز میں پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ امام. پڑھنے والا کون ہوتا ہے؟
और उनके अलावा दूसरों को हुक्म दिया जा रहा है मुक्तदियों को कि तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। साफ कुरान पाक की ये आयत मौजूद है। इसके बरअक्स नुज़ूल फिस सलात हो और मुक्तदी को हुक्म हो। कोई आयत अगर आप में हिम्मत है बेशक पेश करें, सरे बिल्कुल हम मानने के लिए तैयार हैं, सरे तस्लीम हम है, हम तो मानने के लिए तैयार हैं, आओ पेश तो करो। अच्छा जी, इसके साथ इन्होंने वो हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, वो रिवायत मैंने अभी तक बतौर दलील के पेश नहीं की, मैं सिर्फ इमाम नसाई से पेश कर रहा था बतौर तफसीर और तशरीह के, बकौल इमाम नसाई के, बकौल इमाम नसाई के पेश कर रहा था। और वो रिवायत बिल्कुल सही है अपने तौर पे। इमाम मुस्लिम से पूछता है उनका शागिर्द की हदीस अबी हुरैरा क्या कैसी है, वो फरमाते हैं हुआ इंदी सही हुन, वो हदीस क्या है, सही है, मेरे नजदीक वो क्या है, हदीस सही है। अब इमाम मुस्लिम जैसा बड़ा मुहद्दिस, इमाम मुस्लिम जैसा बड़ा, वो उसको कहता है कि क्या है, ये हदीस क्या है, सही है, ये हदीस क्या है, सही है। और जब उनको मुकर्रर किया गया, आपको बोलने करने की जरूरत क्या है, खुदा दे बंदे और मैं खमखा करंडी की लड़ो, एक आदमी मुकर्रर है थोड़ी, तो तब्दील कर लो नहीं तो। अच्छा जी, इस तरह खमखा दूसरे को दरमियान में इंसान मुख्तल नहीं करता ना। वो हजरत अबू हुरैरा का सहीफा का हवाला दे रहे थे, सहीफा हम्माम, सहीफा वो सहीफा अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा की अपनी किताब क्या कहते हैं, अबू हुरैरा की, और क्या है सहीफा हम्माम, सहीफा हम्माम कोई सियासत में भी है, कोई नहीं। और यह सियासत की रिवायत आए, न मानो तो सियासत को न मानो तो पर चले जाओ, मतलब दी गल है ना। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दुराज में, जो खुद अपने दाम में से याद आ गया। इधर हमसे कहते हैं कि बात तो रसूलुल्लाह की होगी, कौल पेश करते हैं सुफियान का। हमने पूछा कौले सुफियान की सनद तो पेश करो कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह वो हजरत सुफियान का कौल बयान करने वाले, उनकी जरा मुलाकात तो साबित करो। लेकिन आज जितने जो बंदी उलमा बैठे हुए हैं मौलाना, इनसे पूछकर बता दो, खुले हैं हाथ आपके। ये जो मुफ्ती और आलिम बैठे हैं साथ आपके, इनसे पूछकर बता दो, खुले हैं हाथ आपके, कि मैंने ये सवाल जो किया है वो है कि इमाम अबू दाऊद जो कि सुफियान बिन उयैना का कौल नकल फरमाते हैं, वो कहते हैं ना कौल ये सुफियान का है। कौन कहने वाले हैं? इमाम अबू दाऊद। इमाम अबू दाऊद की सुफियान से मुलाकात तो साबित करो। मैंने सनद हदीस की नहीं पूछी, हदीस की सनद तो सही है, वो मैं मानता हूं, बात तो कौल की हो रही है, जो कि आपने सुफियान का कौल पेश किया है। उस कौल को सही साबित करने के लिए साबित करो कि इमाम अबू दाऊद की हजरत सुफियान से मुलाकात भी है या कि नहीं। ये कहा है इमाम अबू दाऊद क्या कहते हैं, क्या है वो, क्या है, कौन है सुफियान से बयान करने वाले, सुफियान का कौल बयान करने वाले कौन है? इसकी सनद देखें ना, सनद देखें आप, देखिए सनद देखें क्या है। ये सनद दे आप घबराएं ना, आप दे आप बैठ जाना, आप बताता हूँ मैं, बताओ नकल करता है, देखो बात सनद नकल कर रहा है, बात सनद नकल करके उसी सनद में जो बातें आ रही हैं उसी में इन्ना बैठ जाए आप। अभी आपकी चोरी पकड़ी गई, बैठ जाए, मैं चोरी बताता हूँ, तो शरीफ ले जाए, किताब मेरे पास रहने दे, मैं आपकी चोरी बताने वाला हूँ। बैठ जाना आप, वहाँ बैठ जाए, आप बैठ जाए, जरा बैठ जाए, जरा बैठ तो जाए आप, पिछली मैं अभी आपकी चोरी बताता हूँ, आप बैठे, अभी आपकी चोरी बताऊंगा, आप बैठे वहाँ, बैठ जाओ। ये किताब लेकर आया है, ये किताब नहीं जाने दी जाएगी जब तक बैठो आप, आपकी चोरी बताने वाला मैं गाला कही नहीं।
بیٹھ جائیں. الحمدللہ اہل حدیث بچہ ہوں, سب کچھ واضح کر کے جاؤں گا. آپ کی یہ جو چھپائی ہوئی باتیں ہیں نا, جو لوگوں سے سٹیجوں پہ کچھ کہتے ہو, مجلسوں میں کچھ کہتے ہو, آج اہل حدیث کی مجلس میں سامنے بیٹھے ہوئے, آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. مولانا بات تو سنیں, کیوں گھبرا گئے, کیوں گھبرا گئے, کیا ہو گیا آپ کو, پانی پلائیں آپ کو. ہم نے مناظرے سے پہلے الحمدللہ پانی پیا تھا, پورے مناظرے میں پانی نہیں پیوں گا. آپ تو بار بار چائے پی رہے ہیں, گرم ہو رہے ہیں. بیٹھو, بیٹھے انشاءاللہ, بیٹھ جانا ذرا مولانا, بیٹھ جائیں. جی نہیں, ٹائم ابھی نہیں شروع. کوئی نہ بولے بھائی, کوئی نہ بولے بھائی. آپ کیوں گھبراتے ہیں, جھگڑنا ہے مجھے. کتاب کہڑی ہے, ابو داؤد ہے نا, کہنا میں کچھ اسی آخیا کہ ابو داؤد نے قول بیان کیتا نا, کچھ ابو داؤد دے کچھ کتاب اور کتاب ہے نا, وہی ابو داؤد ہے. بس ٹھیک ہے, ابو داؤد وہ نا بھی میں دسنا بھی کہنے والا کون ہے, ابو داؤد کے لینا سند پیش کرو, ملاقات قول دی سند. بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, میں بات واضح کرتا ہوں. نہیں صدر کر سکتے, صدر کے ساتھ بات کرتا ہوں. بیٹھ جائیں. آپ کوئی نہ بولے, صدر کی بات کا جواب صدر دے گا, مناظر کی بات کا جواب مناظر دے گا. ہمارے مناظر مولانا یونس صاحب نعمانی سے ایک بات کی, کیا ابو داؤد کیوں سے ملاقات صاحب نہیں ہے, ایک میں نے کہا تھا کہ مناظر کو پتہ نہیں ہے, آپ صدر کو بھی نہیں پتا. ادھر جائیں آپ. میں کہتا تھا کہ مناظر کو اس بات کا علم نہیں ہے, صدر مناظر کو بھی کچھ پتا نہیں ہے. آپ جائیں ادھر, میں بتاتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں. آپ جائیں نا, ادھر جائیں. بھائی شور مچانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ پوچھ رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں, آپ پوچھ رہے ہیں. مولانا میں نے ابو داؤد نے یہ کہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں نا, بات تو سن لے مولانا, بات تو سن لو, گھبرائے نہیں, بیٹھ تو سن لو. میں سمجھتا ہوں, میں نے آپ سے مناظرے کیے ہیں, آپ کے مناظرے سنے ہیں. آپ جب بات میں غلط ہوتے ہیں تو آپ شور مچانے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹھ جانا, میں بتاتا ہوں آپ کی غلطی, میں آپ کی غلطی بتاتا ہوں, شور نہ ڈالیں, بیٹھ جائیں. بھائی میری بات سنیں, یہ تمام دوست فیصلہ کریں گے, سنیں تو صحیح نا. کیوں گھبرا گئے ہیں, پہلے بیٹھے ہوئے جب کھڑے ہو گئے ہیں پھر بھاگنا شروع کر دو گے. بات سنو, بات یہ تھی کہ یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد شریف ہے. دوستو سن لو بھائی, اصل ٹائم میرا شروع ہو رہا ہے. بھائی دیکھو, انہوں نے ابو داؤد شریف کے حوالے سے کہا, ٹھیک ہے, کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے حدیث لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہی بات ہے نا, ابو داؤد ہی نقل فرمانے والے ہیں نا, سفیان کا قول ہے. یہ کالا ابو داؤد سے مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ کالا ابو داؤد, کالا سفیان. میں بات تو سن لو نا, بات سن لو. مولانا گھبرائے جاتے ہیں, پتہ نہیں اتنی عمر کا آدمی تو ہو. آپ میری بات تو پوری سن لیں, بات لوگوں کو سمجھنے دیں. بھائی نہیں جھوٹ ہے, آپ سنیں تو صحیح. یہ تو آپ کا جھوٹ ثابت ہو گیا, اس لیے آپ شور مچاتے ہیں. بات تو سنیں. آپ نے مولانا یہ فرمایا ہے کہ ابو داؤد شریف میں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ سفیان کا یہ قول ہے, ٹھیک ہے. میں نے یہی بات کی ہے کہ چونکہ یہ بیان کرنے والے سفیان کا قول